بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اپنے پہلی شاعرہ کو بلانے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور ان کے متعلق میں نے کچھ کہنے کی جسارت کی ہے کہ یہ غریب الدیار لوگوں کے کچھ مسائل کا ذکر کرتی ہیں۔ ان کی نظمیں حسین ہوتی ہیں، پیش یوں اپنا فکر کرتی ہیں۔ میری گزارش ہے محترمہ رانا نوشاد حسین صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام بلاغت نظام پیش فرمائیں۔ محترمہ رانا نوشاد حسین صاحبہ۔ آپ کی طرف بسد کاوش بھی میرے دل کی ویرانی نہیں جاتی، بسد کاوش بھی میرے دل کی ویرانی نہیں جاتی، میرے چہرے پہ پھیلی ہے پریشانی نہیں جاتی۔ نگاہیں جب بدل لیتا ہے اپنا ایک شناسہ بھی، نگاہیں جب بدل لیتا ہے اپنا ایک شناسہ بھی، میری آنکھیں چھلک جاتی ہیں حیرانی نہیں جاتی۔ ملے وہ اجنبی بن کر تو شکوہ کیا کریں اس سے، ملے وہ اجنبی بن کر تو شکوہ کیا کریں اس سے، کہ خود اپنی شکل آئینے میں پہچانی نہیں جاتی۔ اٹل ہے بات پر اپنی وہ سنتا ہی نہیں میری، اٹل ہے بات پر اپنی وہ سنتا ہی نہیں میری، سو اپنی کر رہا ہے اس کی منمانی نہیں جاتی۔ لہو اپنا بہائیں گے بس اب اشکوں کی صورت میں، لہو اپنا بہائیں گے بس اب اشکوں کی صورت میں، کسی صورت ہمارے غم کی تابانی نہیں جاتی۔ تمہارے نام پر یہ جان ہم نے نذر کر دی ہے، تمہارے نام پر یہ جان ہم نے نذر کر دی ہے، سنا ہے رائے گا کوئی بھی قربانی نہیں جاتی۔ سنا ہے رائے گا کوئی بھی قربانی نہیں جاتی۔ تمہارے نام پر یہ جان ہم نے نذر کر دی ہے، سنا ہے رائے گا کوئی بھی قربانی نہیں جاتی۔ آپ کے لیے تو بریانی ہوگی۔ اچھا، ایک اور آپ کو سناتی ہوں۔ پھرتی ہوں دل کو ہاتھ میں جانا لیے ہوئے، پھرتی ہوں دل کو ہاتھ میں جانا لیے ہوئے، زندہ ہوں ایک خواب پریشان لیے ہوئے، خواب پریشان لیے ہوئے، کچھ تو رفاقتوں کا صلہ مجھ کو ہو عطا، کچھ تو رفاقتوں کا صلہ مجھ کو ہو عطا، آئی ہوں آج پھر تہ داماں لیے ہوئے۔ چھوٹی سی ایک طلب نے کیا دل کو بے امان، چھوٹی سی ایک طلب نے کیا دل کو بے امان، ہم در بدر ہیں دیدہ گریاں لیے ہوئے۔ مڑ مڑ کے دیکھتی ہوں ہر ایک راہ گزر پر، مڑ مڑ کے دیکھتی ہوں ہر ایک راہ گزر پر، شاید ملے وہ درد کا درماں لیے ہوئے۔ ہر چند کے نہیں ہے مجھے نیند کی طلب، ہر چند کے نہیں ہے مجھے نیند کی طلب، آئی ہے رات خواب کا سامان لیے ہوئے۔ سادہ دلی پہ ہم تو ہے نادم کچھ اس طرح، سادہ دلی پہ ہم تو ہے نادم کچھ اس طرح، دل چاک اور روئے پشیماں لیے ہوئے۔ شکریہ۔ حضرات گرامی، یہ تھی محترمہ رانا نوشاد حسین صاحبہ جو اپنا کلام آپ کو پیش فرما رہی تھیں۔ اب اس کے بعد جو شخصیت میرے سامنے ہے ان کے بارے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ خالد صاحب کی ذات کیا کہنے، خالد صاحب کی ذات کیا کہنے، ہو وزن میں جو بات کیا کہنے،
بہت اچھا کلام کہتے ہیں، وہ غزل ہو یا نعت کیا کہنے. ڈاکٹر خالد رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. ڈاکٹر خالد رضوی. یہ کلام آپ یہ میرے سے اچھا یہ ہوتا ہے. مجھے آج پتہ تھا. مجھے تو اختیار ہے. آجا فرش وہ کر دیے. آجا ابھی آپ دیکھ رہے ہو آگے ہم بھی آ گئے. تو ابھی آپ نے اتنی اچھی غزل سنی، مجھے بھی برداشت کر لیجیے. تو آپ کو یہ آپ کو ایک خاص بات بتاؤں گا کہ یہ ابھی 2 ہفتے پہلے غلام علی کا پروگرام ہوا تو ہم بھی پہنچ گئے وہاں پہ. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے پاس سیم ٹیبل پہ کوئی ایک کپل بیٹھے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تو میں نے بتایا کہ میرا نام خالد رضوی ہے. تو وہ صاحبہ اس میں سے چونکہ اچھا آپ حیدرآباد والے ہیں تو میں نے کہا بتایا کہ ہاں حیدرآباد کا ہوں. تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عفت رحمان ہے، مجھے جانتے ہیں. تو مجھے پرانی ایک چیز یاد آ گئی. تو اس میں خاص بات اس کو یاد کہ یہ چکر تھا کہ اس میں بیت بازی کے مقابلے میں ہم لوگ جایا کرتے تھے اور مجھے شوق تھا بیت بازی میں کہ لڑکیوں کے اوپر انتہائی رومانی شعر سنائے جائے اور وہ بالکل الٹا اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیتی تھی، بالکل الگ قسم. کبھی یہ ہے کہ اور ہمیں یہ شوق تھا آخر میں کہ ویمنس کالج میں رہ کے بھی اس میں کرتے تھے کہ ہاتھ ملا کے بولتے تھے کہ بہت بڑھ چڑھ کے دعویٰ چودھری کا چاند کرتا ہے، تمہیں میری قسم اٹھنا ذرا تم بھی سنور جا. تو ایسے سنایا کرتے تھے. تو ان کا ان کا چوت ہے جس میں تھا کہ میں کیسے سرد ہاتھوں سے تمہارے گال چھوتی تھی، میں کیسے سرد ہاتھوں سے تمہارے گال چھوتی تھی، دسمبر میں تمہیں میری شرارت یاد آئے گی. اور مجھے دیکھا مجھے چاہا مگر آپا سے شادی کی. مجھے دیکھا مجھے چاہا مگر آپا سے شادی کی، بڑے ہو کر تمہیں اپنی حماقت یاد آئے گی. تو وہ صاحبہ مجھے معافی ملی تو وہ بڑا اچھا ٹائم گزرا. اچھا اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ جب نام سنا کسی نے تو وہ بازو والے سے ہوتے، اس کے اندر ایک اور صاحبہ بیٹھی تو انہوں نے کہا آپ حیدرآباد کے خالد رضوی ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی جی ہاں. تو میں نے کہا آپ بھی پہچان تھے؟ تو بڑی خوبصورت صاحب نہیں سنیے بڑی تقدس ادب کی ہاں کلام سے حیدرآباد کے کام ہے بہتر ہوگا کہ کلام پیش کیا جائے. جی ہاں. تو اس میں میں نے ایک وہ لکھا تھا ان کے کیونکہ وہ صاحب وہاں بیٹھی تھی کسی بات پہ یہ تھا کہ بڑی خوبصورت تھی. تو میں نے کہا تھا میں ان سے شادی نہیں کرتا، بہت زیادہ خوبصورت ہیں کیونکہ وہ میں ایسا لگوں گا جیسے چوکیدار ہوں، تاج محل کا چوکیدار. تو اس پہ میں نے ایک چوکا لکھا تھا کہ غالباً میٹھے وہی انگور تھے، غالباً میٹھے وہی انگور تھے جو ہماری دسترس سے دور تھے. غالباً میٹھے وہی انگور تھے جو ہماری دسترس سے دور تھے. اور ہائے ان کالوں کی ہنسی ہیں بیویاں، ہائے ان کالوں کی ہنسی ہیں بیویاں، دیکھنے میں جو سدا لنگور تھے. اور ایک چوکا جو ہے وہ عفت صاحبہ کیسے تھا کہ یقیناً جیت جاؤ گے اگر عفت نہیں ہوگی، یقیناً جیت جاؤ گے اگر عفت نہیں ہوگی، مگر اس جیت پر کیا تمہیں خفت نہیں ہوگی. مگر اس جیت پر کیا تمہیں خفت نہیں ہوگی. اور بڑا ہی چاند چہرہ ہے بسا لو اپنی آنکھوں میں، بڑا ہی چاند چہرہ ہے بسا لو اپنی آنکھوں میں، کہ ممی کو بتانے میں تمہیں دقت نہیں ہوگی. اچھا ایک چھوٹی سی رسم سن لیجیے. ہے کہ عفت تمہارے اعصاب کو سوار ہوگی. بس اور کیا پرانی زبان اور کیا. تو ایک چھوٹا سے وہ سن لیجیے کہ مدتوں میں نصیب جاگا ہے، مدتوں میں نصیب جاگا ہے یہ ملاقات رائے گا نہ کر. یہ مدتوں میں نصیب جاگا ہے یہ ملاقات رائے گا نہ کر. یہ بھی تازہ لگ رہا ہے. نہیں تازہ نہیں، بالکل اس میں بہت راستے میں آتے تھے کہ وہ کیا تھا کہ مدتوں میں نصیب جاگا ہے یہ ملاقات رائے گا نہ کر. آؤ ان حسین لمحوں کا کچھ رس نچوڑ لیں ہم بھی، آؤ ان حسین لمحوں کا کچھ رس نچوڑ لیں ہم بھی، اس سے پہلے کہ اپنے میکے سے میری بیوی پلٹ کے آ جائے. تھینک یو. حضرات گرامی، یہ تھے ڈاکٹر خالد رضوی صاحب جو حکایات بھی سنا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے شعر بھی سنا رہے تھے. اس کے بعد اس کے بعد جو شخصیت میرے سامنے ہے
آج ان کا قطع جو ہے وہ آسی رضوی صاحب نے لکھا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج انہی کا قطع پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے جس شخصیت کو لکھا ہے وہی پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کی آمد شمس کی مانند تھی، ان کی آمد شمس کی مانند تھی، آسماں تاروں سے خالی ہو گئے، میں بنا فتویٰ دیے مفتی رہا، وہ غزل کہہ کر غزالی ہو. میری گزارش ہے احمد شاہ غزالی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب احمد شاہ غزالی صاحب. ایک تھیوری نظم بھی جی بس وہ اختصار کے ساتھ ہے جتنا بھی، تاکہ ہم مہمانوں کو سن سکیں اس لحاظ سے بس پیش کیجیے گا. جی بس یہ خصوصی اجازت مل گئی آپ کو شکیل صاحب کی طرف سے. نظم پڑھ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور غزل کی کچھ. آپ نظم کو بھی آج نظم کر دیں. نظم اس کا عنوان ہے امن. جی میرے ہم وطنوں کو امن چاہیے. اجازت؟ امن چاہیے. میرے ہم وطنوں کو امن چاہیے، سکون چاہیے، آشتی چاہیے. جی جی خدا را میرے وطن کا امن اسے لوٹا دو. کیا بات ہے. اس کی خوشیاں اسے لوٹا دو، اسے پھر امن کا گہوارہ بنا دو، اسے پھر امن کا گہوارہ بنا دو. پاک سر زمین سے ظلم و بربریت کا نام و نشان مٹا دو. میرے وطن کے کوہ دمن میں، گلی کوچوں میں، کریے کریے میں، گاؤں گاؤں میں، شہر در شہر میں خوشی و مسرت کے نغمے پھر گنگنا دو. چہرے پر ڈھاڈے باندھے، ہاتھوں میں کلاشن کوف لیے، کوئی دہشت گرد نظر نہ آئے. گھر کوئی نظر آئے اس کے ایک ہاتھ میں کتاب ہو، دوسرے ہاتھ میں قلم ہو. وہ علم سے مالا مال ہو، امن و آشتی اس کا پیغام ہو. دین و وطن کی محبت جس کا معیار ہو، ضمیر جس کا بیدار ہو، جسے دیکھ کر فخر سے میں کہہ سکوں یہ میرا ہم وطن ہے. چاندی سے اجلا جس کا تن من ہے، چاندی سے اجلا جس کا تن من ہے، یکساں جس کا ظاہر و باطن ہے. کتنا پیارا تیرا میرا وطن ہے. کیا بات. میرے ہم وطنوں کو امن چاہیے، سکون چاہیے، آشتی چاہیے. زندہ باد. بہت اچھا بڑے عقیدت سے لکھا ہے. غزل کی چند شعر ترنم سے سناؤں گا اگر اجازت. جی جی آپ کا حکم ہو تو زہر بھی پی لیتے ہیں. آپ کا حکم ہو تو زہر بھی پی لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو کچھ اور بھی جی لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو کچھ اور بھی جی لیتے ہیں. آپ کیوں پوچھتے ہیں کیا ہے برا کیا اچھا. اتنی تعلیم تو بچپن میں سبھی لیتے ہیں. اتنی تعلیم تو بچپن میں سبھی لیتے ہیں. وہ شعر عرض کیا ہے. ہم نے حق بات ہی کہنے کی قسم کھائی ہے. ہم نے حق بات ہی کہنے کی قسم کھائی ہے. اور ہم سن بھی تو ہر بات کھری لیتے
کری لیتے ہیں. وہ شعر عرض کیا ہے, ارشاد. کوئی بھی پاس نہ ہو صرف اکیلے ہم ہوں, کیا بات ہے. کوئی بھی پاس نہ ہو صرف اکیلے ہم ہوں, آپ کا نام بھی چپکے سے جبھی لیتے ہیں, آپ کا نام بھی چپکے سے جبھی لیتے ہیں. وہ مقترس کیا ہے, شیخ جی واز کریں ہم بھی غزالی صاحب, شیخ جی واز کریں ہم بھی غزالی صاحب, کان بند رکھتے ہیں ہونٹوں کو سیلے سے, آپ کا حکم ہو تو زہر بھی پی لیتے ہیں. یہ تھے جناب احمد شاہ غزالی صاحب جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے.